ہیلو، السلام علیکم جی۔ کئی لوگوں نے مجھ سے سوالات جب کیے اور مجھے میسیج بھی کیے کہ چونکہ کئی لوگ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس وقت ٹرکی میں موجود ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کافی حد تک میسیج کیے اور سوالات جوابات بھی میں نے ان کو دیے، اور انہوں نے بتایا کہ یار کیسا ہے کوارنٹین جو ہے، تو کیسا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے تو کئی لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو کیونکہ پتہ نہیں ہے، اور جو اس وقت کوارنٹین میں بیٹھا صرف وہی بتا سکتا ہے کہ اس وقت کوارنٹین کا مطلب کیا ہے اور کوارنٹین کس قسم کا ہوتا ہے۔ کوارنٹین سے مراد یہ ہے کہ ہم جس وقت اپنا آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ٹرکی ایئر لائن جہاں پہ ٹرکی وغیرہ لائن چل رہی تھی وہ جو ہے تو اس وقت ریڈ لسٹ میں آ چکا ہے، اور کئی لوگ ہمارے بھائی دوست فرینڈس سب وہاں پہ پھنس چکے ہیں۔ تو ان کے سوالوں کا جواب میں یہی دوں گا کہ آپ جو ہے اور کہیں بھی نہ جائیں، کسی ملک آپ نہ جائیں، اپنے پیسے ویسٹ نہ کریں، اور چونکہ بہت تکلیف دہ سفر ہے، کیونکہ ہم پہ جس آدمی پہ گزرتی ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کتنا تکلیف دہ سفر ہے، اور اس کے ساتھ اگر فیملی ہو تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرا جو اپنی آپشنز ہے، ہر بندے کی اپنی ہے، ہم بھی اسی طرح اس وقت ہم کوارنٹین میں بیٹھے ہیں، تو ان کا 10 دن کا کوارنٹین ہے۔ تو ہم جو ہے تو پہلے ہم ٹرکی گئے، تو ٹرکی کے بعد ہم نے وہاں پہ 9-10 دن گزارے، لیکن چونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یار ہم جو ہے تو انشاءاللہ 17 تاریخ کی ہماری فلائٹ جو ہوگی، ہم اس میں آرام سے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے، لیکن ایسا بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا، اور اس وقت اپنا ریڈ لسٹ میں اپنا جو ہے ترکی آ گیا، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھی۔ اس کے بعد ہمارے تقریباً 9 یا 10 دن جو ہیں تو وہ تو پھر ضائع ہو گئے، لازمی بات ہے، لیکن ہم نے پھر بھی اس کے باوجود ایک ٹرائی کی اپنا پورچیکل۔ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ پورچیکل جائیں، اور وہاں پہ جو دن آپ کے یہاں پہ گزرے ہیں، 7-8 جو بھی دن ہیں، 3 دن وہاں پہ گزار لیں اور آپ جو ہے ریڈ لسٹ سے باہر ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے یہ بھی کوشش کر گزرے، اور ساتھ ہی اس میں ٹکٹیں وغیرہ جو تھا وہ بھی ہماری کافی ضائع ہوئی، اس میں پورچیکل کے ہوٹل وغیرہ ہم نے کروائے، وہ کروایا، لیکن چونکہ جس وقت ہم پورچیکل کی بورڈنگ کے بعد ہم اندر گئے، تو جس وقت اپنا فلائٹس کے کاؤنٹر پہ ہمیں روکا گیا، اور وہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ آپ ریزیڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو لازمی بات ہے، ہمارے پاس تو کوئی سوال کا جواب نہیں تھا، ہم تو ریزیڈنٹ تھے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے نہ کوئی رشتہ دار وہاں پہ ہیں، نہ کوئی فیملیز کے ممبرز وہاں پہ ہیں۔ تو ہم نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے تو جناب کہ ہم نے ہوٹل وہاں پہ بک کیا ہوا ہے اور ہم جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں روک دیا، اور لازمی بات ہے کہ انہوں نے بورڈنگز وغیرہ جو بھی تھی وہ کینسلیشن ہو گئی، اور پھر ہم واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد پھر 3 دن کے لیے ہم نے ہوٹل وغیرہ بک کیا، جب تک ہماری سیٹس کی ارینجمنٹ نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم نے جو سیٹ کی ارینجمنٹ کروائی، تو اپنا سیدھا پھر ہم جو ہے اپنا ٹرکی سے لے کے اپنا ایمسٹرڈیم کر کے، اور وہاں سے پھر جناب عالی 3 گھنٹے کا سفر وہاں تھا، اور 3 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 155 منٹس جو ہے وہاں سے پھر برمنگھم اپنا کوارنٹین میں ہم آ گئے۔ تو ادھر آنے کے بعد پھر یہ تھا کہ کیونکہ ایک انسان کے اوپر تھوڑا سا نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، لازمی بات ہے، اور ہم نے کوشش تو کی تھی کہ ہم اس چیز سے نکل جائیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو پھر لازمی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کو گزارنا پڑ رہا ہے ابھی۔ تو ہمارے آج تقریباً 5 دن ہو چکے ہیں، اور 5 دنوں میں ہم اس وقت کمروں میں ہی ہیں، اور ہر بندے کو اپنا جو ہے ایک ایک کمرہ ملا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ فوڈ کا تو کوئی ارینجمنٹ ان کا اچھا ہے، برا نہیں ہے، اور کافی یہ فوڈ وغیرہ بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی 2 وقت کا دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ پھر چائے کا بھی دے رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے بعد 4-5 دفعہ تو یہ کھانا وغیرہ اپنا لاتے ہیں جو اپنے حساب سے ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور باقی ان کا 20 منٹ کی یہ بار ہم کو واک کراتے ہیں، تو ان کا یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو طور طریقہ ہے ان کا، تو ریسیپشن پہ آپ بات کریں گے، اس کے بعد یہ سیکورٹی والے آئیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے، اور 20 منٹ تک آپ کو
کار پارک وغیرہ جو ان کا ساتھ ہی ہے، تو 20 منٹ تک آپ کو واک کرانے کے بعد یہ دوبارہ کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں آپ کی چوائس کے مطابق ہے کہ آپ 2 دفعہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ واک کرنا چاہتے ہیں، تو باقاعدہ اس طریقے کا انتظام ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گیا یہاں پہ ینگ لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، جو کہ میں نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ 75 ایئر اولڈ یا 80 ایئر اولڈ یا 85 ایئر اولڈ جو لوگ ہے، تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ ڈپینڈ پڑتا ہے آپ پر نا، تو اگر آپ اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بالکل آپ آئیں یہاں پہ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ہم بھی 5 دن ہمارے گزر گئے انشاءاللہ، تو ہم جس وقت دن ہی گننے کے حساب سے، چونکہ وہ فریڈم تو بندے کو مل نہیں سکتا جو آزادی جو ہونی چاہیے بہرحال، لیکن چونکہ کوارنٹائن ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اس چیز کو ہم نے گزارنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ مثال کے طور پہ کئی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، اور وہ اسی چیز سے پاکستان سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں یا نہ آئیں، مجھ سے سوالات جواب کر رہے ہیں، اور میں نے ان کو یہ رائے کہ دیکھیں آپ اس چیز کو اگر آنا چاہتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں، اگر آپ اکیلے اگر مثال کے طور پہ اگر آپ ینگ ہیں تو دیٹس اوکے، تو کوئی پرابلم اتنی نہیں ہوگی، لیکن جب فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو سوچ سمجھ کے آپ ضرور آئیں۔ اور یہاں پہ جناب عالی 10 دن کے بعد آپ کو کوارنٹائن میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو گھروں کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ پھر ان کے 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، 2 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کرونا وائرس کے، 2 تاریخ کا اور 8 تاریخ کا، ان کا پہلے سے بکنگ کروانی پڑتی ہے۔ اور کوارنٹائن کے جو ہوٹلز وغیرہ ہیں وہ کی بکنگ بھی آپ آن لائن پہ پہلے سے سب کچھ کروا لیتے ہیں، ان کی جو پیمنٹیں وغیرہ یہ پہلے سے آپ سے لے لیتے ہیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی طریقہ ہوتا ہے، پھر ان کی بسیز وغیرہ آتی ہیں ایئرپورٹ پہ ہی ہوتی ہیں، تو ایئرپورٹ سے سیدھا جو ہے ہمیں ڈائریکٹ یہاں پہ لایا جاتا ہے ہوٹلوں میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انٹری وغیرہ ہو جاتی ہے، ہوٹل کے جو کمرے ہیں اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے۔ اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے کسی قسم کا، تو انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ فون کی ارینجمنٹ رکھی ہوئی ہے، اور آپ ریسیپشن پہ بات کرتے ہیں، ریسیپشن پہ آپ بات کر سکتے ہیں جس کی ضرورت ہو، خدا نخواستہ کوئی طبیعت خراب ہو جائے کچھ ہو جائے تو ان کے لیے بھی ان کے پاس انتظام ہے، تو وہ بھی یہ جو ہے تو بڑا اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں۔ بس صرف اتنا ہے کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو جو 20 منٹ کی جو واک ہے، تو یہ تقریباً 3 بار یا 4 بار یا 5 دفعہ، جتنی دفعہ آپ کہیں گے تو 20 منٹ تک واک آپ کو کرانے کے بعد آپ کو کمرے میں لے آئیں گے، پھر دوبارہ جو ہے ریسیپشن پہ آپ بات کریں گے، اور دوبارہ آپ کو واک کرنے کے لیے جو گارڈز ان کے ہیں وہ آپ کو لے جائیں گے۔ تو بس یہ سارا یہ سسٹم ہے، یہ پروسیجر، انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم بھی اپنے گھروں کو خیر خیریت سے پہنچ جائیں، اور چونکہ ہارڈ ٹائم ہے، وقت ہے، اور بعض لوگ تو آج کل یہی ہے کہ یار ادھر سے چلے جائیں، اور وہاں پہ جو ہے تو وہ جو ہے تو ریڈ لسٹ میں نہیں ہے، یہ ملک نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہی سوچا اپنے حساب سے کہ یار زیادہ پیسہ ضائع کرنا یا ہوٹل بک کرانے تو فائدہ تو نہیں ہوا، نقصانات ہی ہوئے، تو بیٹر طریقہ ہے کہ ہم یہاں پہ آ گئے، اور یہاں پہ اب اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو اللہ خیر کرے، ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو خیر خیریت سے اپنے ملکوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے آپ بھی پہنچ جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو سوچ سمجھ کے آپ آئیے انشاءاللہ، بالکل آئیے، ویلکم، لیکن یہ تھوڑا سا ہے، تھوڑی سی اپنے بزرگوں کے لیے خاص طور پہ نا، تو بزرگ یہ تھوڑا سا گھبراتے بھی ہیں، اور دوسری بات ہے تھوڑا ذہنی تھوڑا سا ہوتی ہے، الجھن سی ہوتی ہے بندے کو کہ یار جائیں گے تو کیسے ہوگا، تو میں نے یہ بڑے اصرار کے بعد، لوگوں کے اصرار کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے، اور میں نے کہا تھوڑا سا میں ایکسپلین بھی آپ لوگوں کو ذرا طریقے پہ کر دوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، مہربانی، خدا حافظ۔